الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کو ہمارے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت اہم اور ایمان افروز پہلوؤں کا ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے وہ واقعات جو بچپن سے لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح تک پیش آئے، یقیناً ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آئیے اس نورانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ عبد المطلب کی وفات۔ 2 برس تک عبد المطلب کی سرپرستی و نگرانی میں پرورش پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمے پر آب جنازے کے ساتھ تھے۔ عبد المطلب نے مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ انتظام کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے کر خاص طور پر وصیت کی تھی کہ اس لڑکے یعنی اپنے بھتیجے کی خبرگیری میں کوتاہی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چچا یعنی عبد المطلب کے بیٹے موجود تھے، لیکن عبد المطلب نے جو بہت ہی ذی ہوش انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد اس لیے کیا تھا کہ ابو طالب اور عبداللہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ابو طالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ محبت ہو سکتی تھی۔ عبد المطلب کا یہ خیال بالکل درست ثابت ہوا اور ابو طالب نے باپ کی وصیت کو بڑی خوبی اور جواں مردی کے ساتھ پورا کیا۔ ابو طالب کی کفالت۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے، کبھی آپ کو اپنی آنکھوں سے اوجل نہ ہونے دیتے تھے، حتیٰ کہ رات کے وقت بھی اپنے پاس ہی سلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفولیت کا زمانہ عرب کے دوسرے لڑکوں کی نسبت بہت ہی عجیب گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکوں میں کھیلنے اور آوارہ پھرنے کا مطلق شوق نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صحبت سے بیزار اور دور و نفور ہی رہتے اور خلوت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر رذیل خصلت اور خسیس عادت سے محفوظ و مامون رکھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند نوجوانان قریش کے ساتھ کسی شادی کی مجلس میں جانے اور شریک ہونے کے لیے مجبور کیے گئے، جہاں رقص و سرود کا ہنگامہ بھی تھا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکایک نیند آ گئی۔ تمام رات اسی طرح سوتے رہے، یہاں تک کہ رات ختم ہونے پر مجلس برخاست ہوئی اور لوگ منتشر ہو گئے۔ تب کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس مکروہات میں کوئی حصہ نہ لے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر غالباً 7 برس کی تھی کہ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر، جس کو سیلاب نے نقصان پہنچا دیا تھا، دوبارہ شروع کی۔ اس تعمیر کے وقت آپ بھی پتھر ڈھوتے اور اٹھا اٹھا کر معماروں کو دیتے تھے۔ پہلا سفر شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی کہ ابو طالب ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ کچھ مال تجارت لے کر شام کی طرف جانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی چھوڑنا چاہا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ کر ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے بھتیجے کی دلشکنی گوارا نہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ ملک شام کی طرف لے گئے۔ ملک شام کے جنوب مشرقی حصہ میں ایک مقام بصرہ ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے، جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بحیرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں ہے۔ بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ یہ تمہارا بھتیجا نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ اس کے اندر وہ علامات موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں کے متعلق تورات و انجیل میں لکھی ہیں، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ تم اس کو آگے نہ لے جاؤ اور یہودیوں کے ملک میں داخل نہ ہو، مبادا اس کو کوئی غزن پہنچے۔ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی یہ باتیں سن کر اپنا مال جلدی جلدی وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ کی طرف واپس چلے آئے۔ ابو طالب کو باوجود اس کے کہ ملک شام کے شہروں میں داخل نہیں ہوئے، اس سفر میں بہت منافع ہوا۔ ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی یہ باتیں سن کر آپ کو وہیں سے مکہ کی طرف واپس بھجوا دیا
اور خود قافلہ کے ہمراہ آگے چلے گئے۔ 1 عنوان حرب فجار یعنی پہلی شرکت جنگ۔ مقام عکاظ میں ہر سال بڑا بھاری میلہ لگتا تھا۔ اس میلہ میں مشاعرے منعقد ہوتے تھے، گھڑ دوڑ ہوتی تھی، پہلوانوں کی کشتیاں اور فنون سپاہ گری کے دنگل بھی ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل جنگجوئی میں حد سے بڑے ہوئے تھے اور بات بات پر تلواریں کھنچ جاتی تھیں۔ عکاظ کے میلہ میں کسی معمولی سی بات پر قبیلے حوازن اور قریش کے درمیان چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ اولاً تو دونوں قبیلوں کے سمجھدار لوگوں نے بات کو بڑھنے نہ دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن شرپرست لوگ بھی ہر قوم میں بکثرت ہوا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ درست ہونے کے بعد پھر بگڑا اور جدال و قتال کا بازار گرم ہوا۔ یہ لڑائی ماہ ذوالقعدہ میں ہوئی، اسی لیے اس کا نام حرب فجار مشہور ہوا، کیونکہ اہل عرب کے عقیدے کے موافق ماہ ذوالقعدہ میں لڑنا سخت گناہ کا کام تھا۔ اس مہینے میں جاری شدہ لڑائیاں بھی ملتوی ہو جاتی تھیں۔ یہ لڑائی 4 بڑی بڑی لڑائیوں کا ایک سلسلہ تھی اور ہر پہلی لڑائی دوسری لڑائی سے زیادہ سخت و شدید ہوتی تھی، کیونکہ قبیلہ حوازن کے ساتھ قیس اعلان کے تمام دوسر قبائل اور قریش کے ساتھ کنانہ کے تمام قبائل بھی شامل تھے، اور یہ لڑائی ترقی کر کے قبائل قیس اور قبائل کنانہ کی لڑائی بن گئی۔ اس آخری چوتھی لڑائی میں بعض سرداروں نے خود اپنے پاؤں میں اس لیے بیڑیاں ڈلوائی تھیں کہ میدان جنگ سے کسی طرح بھی بھاگ نہ سکیں۔ اسی آخری چوتھی لڑائی میں پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلح ہو کر شریک جنگ ہوئے۔ بنو کنانہ میں ہر قبیلے کا سردار جدا جدا تھا، چنانچہ بنو ہاشم کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے، اور ساری فوج یعنی تمام بنو کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 یا 20 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد یہ خدمت تھی کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کسی سے مقابلہ اور قتال کا موقع نہیں ملا۔ اس لڑائی میں اول تو بنو حوازن غالب نظر آتے تھے، بالآخر بنو کنانہ غالب اور قبائل قیس مغلوب ہونے لگے۔ پھر صلح پر لڑائی موقوف ہو گئی۔ ابن خلدون کی روایت کے موافق حرب فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 برس کی تھی، مگر صحیح یہ ہے کہ حرب فجار 581 میلادی میں واقع ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی۔ تجارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی شغل کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال تجارت لے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ان سفروں میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت اور خوش معاملگی کا بغور معائنہ کیا۔ نیز شہر مکہ میں جن لوگوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا، سبھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد امین، صادق القول، راست کردار اور خوش معاملہ پایا۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اسی زمانے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملے کی بات کی۔ ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ کو کسی ضرورت سے دوسری طرف جانا پڑا، اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں ٹھہرے رہیں، میں ابھی واپس آ کر معاملہ ختم کر دوں گا۔ وہاں سے جدا ہو کر مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ جب تیسرے دن اس طرف کو گزرا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر صرف اسی قدر کہا کہ مجھ کو تم نے تکلیف اور محنت میں ڈال دیا، میں اس وقت تک اسی جگہ تمہارے انتظار میں ہوں۔ اسی طرح صائب ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، وہ جب ایمان لائے تو بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی تعریف بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صائب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صائب نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تجارت میں میرے شریک رہے تھے، آپ نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پیشکش۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون بنت خویلد قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھیں۔ وہ بیوہ تھیں اور اب تک 2 خامندوں سے شادی کر چکی تھیں۔ ان کے دوسرے خامند نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا شعرا سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے قتیمہ کی معرفت
اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں اور بطور کارندہ خدمات انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورہ کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے محتمم مال تجارت ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک عزیز خزیمہ بن حکیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ شام کا دوسرا سفر۔ یہ تجارتی قافلہ جس کے ہمراہ آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کے روانہ ہوئے تھے، ملک شام میں داخل ہو کر ایک صومعہ کے قریب ٹھہرا۔ اس صومعہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے صومعہ سے بعض کتابیں سماویہ لے کر آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کبھی کتب سماویہ کو پڑھتا اور مقابلہ کرتا۔ اس عجیب کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے بلند آواز سے یا آل غالب کہا، یعنی آل غالب جلدی مدد کو پہنچو۔ یہ آواز سن کر قافلہ کے تمام قریش دوڑ پڑے۔ نستورہ اس طرح قریش کو آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے صومعہ کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے قافلہ والوں کو بتایا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، میں اس شخص کا جو تمہارے ساتھ ہے کتب سماویہ کو دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ نبی آخر زماں کے جو علامتیں اور خط و خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا۔ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا، میسرہ، یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی یہ بات ذہن نشین کر لی۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، میسرہ کہاں ہے؟ آپ نے بتایا، وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ نے کہا، آپ فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھیں، جاننا چاہتی تھیں کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے، یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں آپ کو دیکھنے لگیں۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے کہا، میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟
جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا، دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور عزا کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا دی، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت 2 گنا تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت حیران ہوئیں۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملیں۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل میں کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں، دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا بلکہ چند سفر اور بھی کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھیں، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں، انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح خواہش مند تھے، کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ بنت منیا کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ نفیسہ نے فوراً کہا، ختیجہ بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ بنت منیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق بن معد سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالہ کے وفات کے بعد سیدہ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیے کے قریب تھی، دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ الحمدللہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حیات مبارکہ کے چند روشن واقعات سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہ واقعات نہ صرف تاریخ اسلام کا حصہ ہیں بلکہ ہماری عملی زندگی کے لیے بھی عظیم درس اور مثال ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔